حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی غلام تھا۔ میرا مالک بہت سخت تھا۔ وہ مجھ سے ہر وقت کام لیتا رہتا تھا، کبھی بھی مجھے آرام نہیں کرنے دیتا تھا، مجھے ہر وقت کام میں لگے رہنے کا حکم دیتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے میں کسی اور جگہ جایا آیا نہ کرتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں علم نہ ہوا کرتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی مجھے دین اسلام کے بارے میں علم تھا۔ یہ کیسا دین ہے؟ سردیوں کا موسم تھا۔ میرے مالک نے مجھے جوں پیسنے کا حکم دیا تھا۔ میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو پیس رہا تھا۔ مجھے سخت سردی لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سخت بخار ہو گیا۔ میں اتنا تھک گیا کہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لے کر سو گیا۔ اتنے میں میرا مالک مجھے دیکھنے آیا کہ میں نے کتنے جوں پیسے ہیں۔ جب اس نے مجھے سوتے دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے میرے جسم سے چادر کو اتار دیا اور کہنے لگا، میں تجھے یہاں کام کرنے کی اجرت عطا کرتا ہوں۔ اس نے میرے سارے کپڑے اتروا دیے اور اتنی سردی میں مجھ کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں دکھی دل سے اشعار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جوؤں کو پیس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل پرنور چہرے والا نیک بندہ میرے پاس تشریف لایا۔ اس بندے نے مجھ سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ میں نے اس بندے کو کہا، آپ کو میرے سے کیا لینا ہے؟ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہاں ہر روز بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی بھی میری مدد کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی اور چپ چاپ جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہاں بہت زیادہ انسان آتے ہیں پر مدد کے لیے کوئی نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت الفاظ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سخت الفاظوں کو سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ نبی کریم میری مدد کے لیے آئے تھے، اب وہ بھی امید جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کچھ کھجوروں اور گرم دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں نے یہ کھا پی کر سو جاؤں تو یہ میرا کام کون کرے گا؟ میرا مالک تو پہلے ہی بہت ناراض ہو کر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہ جوں پیسے ہوئے چاہیے نا، تو میں آپ کو یہ جوں پیس دوں گا۔ حضرت بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ یہ عمل مسلسل کافی دن تک جاری رہا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بہتر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت بلال کے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول کے بعد عشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ بلال نے یہ سنا تو رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوذر
رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ الفاظ بول کر برا بھلا کہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور ابوذر کو فرمایا، اے ابوذر، تو نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو یہ بات کہی ہے، کیا تمہارے دل سے ابھی بھی جہالت ختم نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میرے منہ سے اپنے پاؤں کے ذریعے مسل نہ دو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوذر کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی رونے لگے اور حضرت ابوذر کے گلے لگ کر فرمانے لگے، اے حضرت ابوذر، میں کس طرح اس چہرہ مبارک کو رون سکتا ہوں جس کے منہ سے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہو۔